محترم ویورز السلام علیکم۔ ہم مونس خان عظیمی کی تصنیف اللہ رکھی میں زمان و مکان کے عنوان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں آنکھیں ملتا ہوا پلنگ سے اٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اللہ رکھی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر تخت پر اللہ رکھی بیٹھی انگلیوں پر کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، تم اٹھ گئے؟ تو کیا میں سو گیا تھا؟ میں نے قریب آ کر پوچھا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ عورت اور دوسرے تمام لوگ کہاں گئے؟ میں نے اپنے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کون لوگ؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ تو کبھی کے اپنے گھر جا چکے ہیں، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے؟ میں نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ تمہاری پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ ارے نہیں، اس نے انکساری سے جواب دیا، میں تو ناچیز بندی ہوں، یہ جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے خواب میں دیکھا ہے۔ اگر یہ خواب تھا، میں نے سوچتے ہوئے کہا، تو عجیب خواب تھا۔ 2 سال پہلے کا واقعہ حقیقت میں نظر آ رہا تھا۔ خواب میں تو انسان سینکڑوں سال پہلے کے واقعات پلک جھپکتے دیکھ لیتا ہے، اس نے جواب دیا۔ لیکن یہ خواب تو نہیں تھا۔ مجھے جیسے یاد آ گیا، یہ تو تم نے میری پیشانی پر پھونک ماری تھی۔ تو پھر یہ پھونک کا کمال ہوا؟ وہ زور سے ہنسی۔ نہیں، پھونک کا کمال بھی نہیں تھا۔ میں جھنجلا گیا۔ تو پھر کیا تھا؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ پھر خود ہی ملائم لہجے میں بولی، تم کچھ جانتے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تم نہ تو مادی علوم جانتے ہو اور نہ تمہیں روحانیت کا پتہ ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اسی لہجے میں کہا، لیکن میں ان شعبدہ بازیوں سے مرعوب ہونے والا نہیں ہوں۔ اگر تم کچھ جانتی ہوتی تو ان واقعات کی توجیہ پیش کر دیتی۔ اگر میں پیش بھی کر دوں تو بھی تم اعتبار نہیں کرو گے، اس نے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح، میں نے اصرار کیا۔ تم مراقبے کے بارے میں جانتے ہو؟ اللہ رکھی نے پوچھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، میں نے فخر سے جواب دیا۔ یہ ایک طرح کی عبادت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ اور بس وہ مسکرائی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہی خوبرو نوجوان نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا۔ میں چونک گیا کیونکہ میں اس نوجوان کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ وہ نوجوان نہایت ہی ادب سے سر جھکائے اللہ رکھی سے کہہ رہا تھا، ماں جی، اب آپ کو کراچی شہر چلنا ہوگا، رہائش کا انتظام ہو گیا ہے۔ اللہ رکھی نے پوچھا۔ ہاں، ہو گیا، نوجوان نے مختصر سا جواب دیا۔ تو پھر چلنے کی تیاری کرو، اللہ رکھی نے اسے حکم دیا۔ وہ نوجوان روبوٹ کی طرح پلٹا اور سیدری کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں اس طرح چونک گیا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا ملازم ہے، اللہ رکھی نے بتایا۔ تمہارا ملازم؟ میں قدر حیرانگی سے کہا۔ بڑا ہی ماڈرن ہے۔ ارے ہاں، اب کچھ سنبھل گیا ہے، اللہ رکھی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے تو یہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے یہ بڑا ہی بنا ٹھنا پھرتا تھا، اللہ رکھی نے بتایا۔ لڑکیاں اسے دیکھتے ہی شادی کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ اب سمجھا بجھا کر ایک ہی حلیے میں رہنے پر راضی کیا ہے تو واقعی حسین، میں نے تعجب سے آنکھیں پھیلا کر کہا، لیکن حلیے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ حسین ہے نا؟ اللہ رکھی نے میری بات کی تائید کی۔ پھر سرگوشی سے بولی، یہ جن ہے، لہٰذا جب چاہتا ہے اپنا حلیہ تبدیل کر لیتا تھا۔ یہ جن ہے؟ میں نے کہکا لگایا۔ جن تو بڑے ہی ڈراؤنے اور ہیبت ناک ہوتے ہیں، تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ بنے ہوئے کو کیا بنانا، اللہ رکھی نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ پھر تخت سے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا اب مجھے تو کراچی جانا ہے، تم بھی گھر جاؤ۔ پھر وہ 10 روپے کا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انسان کو پیسے کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اس نے جواب دیا اور 10 روپے کا نوٹ زبردستی میری جیب میں ٹھونستے ہوئے بولی، سدا وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت نے تمہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، بہت پیچھے۔ کیا مطلب؟ میں نے وضاحت چاہی۔ اب جاؤ، اس نے روکھے لہجے میں کہا، جب گھر جاؤ گے تو خود ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آخری جملہ ادا کرنے کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور غائب ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ آخری جملوں پر غور کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب میں اپنے مکان کی طرف جا رہا تھا تو عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میرے قدموں کے نیچے کولتار کی سیاہ سڑک تھی اور دونوں جانب بجلی کے کھمبے کھڑے تھے۔ پھر یہی نہیں، گاؤں میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ میرے گاؤں میں کچے مکانات بکثرت تھے، لیکن اب وہاں کوئی بھی کچا مکان نہیں تھا، بلکہ ہر مکان پکا تھا اور گاؤں ایک جدید بستی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں ایک ہی رات میں اس تبدیلی پر حیران و پریشان تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ میں بار بار سوچتا تھا کہ کہیں کسی اور بستی میں تو نہیں نکل آیا، لیکن ذہن بار بار اس خیال کی تردید کر دیتا تھا۔ میں اس اندازے سے اس گلی میں داخل ہوا جس میں ہمشیرہ کا مکان تھا، اور اس مکان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ مکان بھی پختہ تھا۔
میں نے دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ بہن یا بہنوئی کوئی تو دروازہ کھولے گا، لیکن جب دیر تک دروازہ نہیں کھلا تو میں نے دوبارہ دستک دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک ادھیڑ عمر اجنبی عورت تھی۔ میں اس اجنبی عورت کو دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا اور ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کا نام بتاتے ہوئے کہا، وہ اس مکان میں رہتے تھے؟ ہاں رہتے تھے، اس عورت نے پیشانی پر بل ڈال کر جواب دیا۔ 5 سال پہلے وہ یہ مکان بیچ کر چلے گئے۔ 5 سال پہلے؟ حیرت و استعجاب سے میں نے پوچھا، لو تو کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ عورت نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بڑی ہی اکڑ سے کہا، میرے پاس مکان کا اسٹامپ ہے، لیکن تو کون ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے مزید حیران و پریشان ہو کر کہا، میں کل رات ہی تو انہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہوں، اور تم؟ لو اس کی سنو۔ اس عورت نے ایک دوسری عورت کو مخاطب کیا، یہ کل رات اپنی بہنوئی اور بہن کو اس گھر میں چھوڑ گیا تھا۔ اس عورت نے عجیب نظروں سے مجھے گھورا جیسے میں پاگل ہوں، پھر بڑے ہی تمطراق سے پوچھا، کیا نام تھا تیری بہن اور بہنوئی کا؟ میں نے اسے نام بتائے۔ جا اپنا کام کر، اس نے اکھڑے لہجے میں کہا، وہ تو 5 سال پہلے یہ مکان بیچ کر کہیں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ہمیں کیا معلوم؟ عورت نے ہاتھ نچا کر جواب دیا۔ پھر وہ پہلے والی عورت سے مخاطب ہوئی، بہن بہنوئی اس کے ہیں اور پتہ ہم سے معلوم کر رہا ہے۔ پہلی والی عورت نے قدرے شش و پنج سے کہا، مجھے تو کوئی پاگل دکھائی دیتا ہے۔ آخری الفاظ کے ساتھ ہی اس عورت نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کی ساتھی عورت نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب میں عجیب الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک رات میں اتنی زبردست تبدیلی کس طرح رونما ہو گئی ہے۔ میں اس بارے میں جتنا بھی غور کرتا تھا الجھتا جاتا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس گاؤں میں، اس بستی میں اور کوئی میرا رشتہ دار نہیں تھا۔ میں نے راہ چلتے ہوئے چند لوگوں سے اس بستی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے میری ہر بات کا جواب 5 سال پہلے کے حوالے سے دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک رات جو کہ میں نے اللہ رکھی کی حویلی میں گزاری تھی وہ 5 سال پر محیط تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اس کے یہ الفاظ گونجنے لگے، وقت نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ واپس اللہ رکھی کے پاس جاؤں اور اس سے یہ مسئلہ حل کراؤں۔ میں یہ سوچ کر دوبارہ اس کی حویلی کی جانب چل دیا۔ اللہ رکھی کو زمان و مکان پر کنٹرول تھا یا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اس وقت میں جس صورتحال سے دوچار تھا اس کا حل اللہ رکھی کے پاس ضرور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بستی سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی حویلی کی طرف چل دیا۔ لیکن جب میں سڑک عبور کر کے ان درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچا جن کی اوٹ میں اس کی حویلی تھی تو یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا کہ اس کی حویلی تو خاک کا ڈھیر بنی ہوئی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس حویلی کو بھی زمین بوس ہوئے عرصہ ہو چکا ہے۔ واقعات ہر لمحے مجھے ایک نئی الجھن میں ڈال رہے تھے، لیکن میرے اعصاب مضبوط تھے۔ میں نے ان بھول بھلائیوں سے نکلنے کی خاطر اس ماحول ہی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور کراچی جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے اینٹوں کے ڈھیر پر الوداعی نظر ڈالی اور کراچی کی جانب جانے والی سڑک پر آ گیا۔ اس وقت یہاں ذرائع آمد و رفت برائے نام تھے۔ سڑک پر کھڑے کھڑے مجھے خیال آیا کہ میں کراچی جاؤں گا کیسے۔ اس کے ساتھ ہی خود بخود میرا ہاتھ جیب کی طرف چلا گیا اور یہ جان کر اطمینان ہوا کہ اللہ رکھی کے دیے ہوئے 10 روپے کا نوٹ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو اس نے 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رکھی کو میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا علم تھا اور وہ جانتی تھی کہ میں اس کے پاس کراچی آؤں گا۔ اس خیال کے آتے ہی میرے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد کراچی پہنچ جاؤں۔ کافی دیر بعد ایک سواری ادھر سے گزری۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور قریب پہنچ کر بولا، مجھے کراچی جانا ہے۔ میں کراچی جا کر اللہ رکھی کو کئی سال تک تلاش کرتا رہا۔ اللہ رکھی تو نہ ملی، لیکن اس کو تلاش کرتے کرتے میں کسی مصیبت میں پھنس گیا اور مجھے ایک جگہ قید کر دیا گیا۔